أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين أجمعين. بإسنادكم نفعنا الله بعلومكم إلى الإمام العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال في كتابه عمدة الأحكام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب ما ينهى عنه من البيوع، جن بیوع سے شریعت نے منع کیا ہے، ان کی ممانعت ہے، ان کے حوالے سے کچھ بات کل کے درس میں ہوئی تھی کہ یہ جو بیوع منہی عنہا ہے، ان کے اسباب ہیں، اور وہ 5 اسباب میں نے ذکر کیے۔ اس میں کون کون سے اسباب ہیں؟ ربا ہے، غرر اور تو یہ 5 اسباب ہیں ان بیوع کی ممانعت کے۔ غرر کے حوالے سے کل کچھ تفصیل ذکر ہوئی کہ غرر کی جو راجح تعریف ہے جو شیخ الاسلام نے ذکر کی، اس کو کہتے ہیں مجہور العاقبہ یا مستور العاقبہ۔ اور یہ جو مجہور العاقبہ ہے، یہ جو جہالت ہے عاقبت میں، اس کا سبب 3 جہالتیں ہو سکتی ہیں: جہالت المبیع، اور جہالت الثمن، اور جہالت الاجل۔ صحیح۔ پھر غرر کی 2 اقسام آپ نے پڑھی: غرر یسیر، غرر فاحش، اور غرر تابع، اور غرر للاصل۔ اچھا، اسی طریقے سے جو غرر کے بعد جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضرر، ضاد کے ساتھ، ضرر، ضاد را ضرر۔ اس کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار۔ اس کی مختلف جو ہیں وہ تفسیرات علماء نے کی ہیں۔ ٹھیک، تو بہرحال ضرر کا معنی کیا ہے؟ نقصان پہنچانا کسی کو جان بوجھ کے۔ تو غرر کا جو معنی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے غرر کا دھوکہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معنی درست نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معنی ضرر کے اندر تو آ سکتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، من غش فلیس منا، تو غش یا غش یہ جو ہے یہ ضرر میں آتا ہے۔ کسی کو جان بوجھ کے دھوکہ دینا یہ کیا ہے؟ یہ ضرر ہے، نقصان پہنچانا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اب ضرر کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیوع جو ہیں وہ منع فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک جو ہے وہ آج یہ پہلی حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ غرر اور ضرر، اب جو آگے گفتگو آئے گی اس باب کے اختتام تک، وہ انہی 2 چیزوں پر آئے گی۔ اور ایک دو حدیثیں ایسی ہوں گی جس میں کچھ ربا کا ذکر ہے،
وہ میں انشاءاللہ اختصاراً بیان کروں گا تاکہ ہم باب الربا میں اس کو تفصیل سے پڑھ لیں. صحیح. ابھی وہ حدیث آپ نے پڑھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، رکبان جمع رکب، اور یہ کہتے ہیں کس کو؟ قافلوں کو. تو قافلے سے ملنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اب یہ منع مطلب جا کے ملنا نہیں ہے یہ مراد ہے؟ نہیں، مراد کیا ہے؟ بیع نہیں کرنی ان سے. ٹھیک ہے نا. ملنے کی معنت نہیں ہے کسی کو کوئی عزیز آ رہا ہے، کوئی قریبی آ رہا ہے، تو یہ معنی یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ بیع نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب بیع کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ اس میں دو طرفہ نقصان ہے. ضرر جو میں نے ذکر کیا سبب، کیا نقصان ہے؟ ایک ہے رکبان کے لیے نقصان کہ جو قافلے آ رہے ہیں تو اگر وہ گندم لا رہے ہیں، ظاہری بات ہے قافلے جو آتے تھے شہروں میں، ٹھیک ہے، وہ آتے تھے دیہات سے، تو وہ دیہات کی جو سوغات ہوتی ہے یا دیہات کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ گندم لا رہے ہوں گے، چاول لا رہے ہوں گے، مکئی لا رہے ہوں گے، دودھ لا رہے ہوں گے، مثلا جانور لا رہے ہوں گے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب وہ شہر میں عموماً دیہات کی اس پیداوار کی ضرورت ہوتی ہے غذائی اجناس کے طور پہ، اور ان کی جو ہے وہ دام زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی پہلی پیداوار آتی ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ بکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو شخص ہے جو شہری ہے یہ باہر نکلتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ قافلوں کے آنے کا راستہ ہے، تو وہاں جاتا ہے اور وہ پہلے سے اسے سودا کر کے تو جو کم قیمت پہ اس سے بات طے کر کے وہ سامان لے کے وہ آ جاتا ہے شہر کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہاں اس نے کم قیمت پہ سامان خریدا دیہاتی سے، رکبان سے، قافلے والوں سے، اور زیادہ قیمت پہ بیچا اس نے شہر والوں. اب یہاں قافلوں کا بھی نقصان ہے اور شہر والوں کا بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس نقصان سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، قافلوں کو براہ راست شہر میں آنے دو. ٹھیک ہے نا. ان سے تم نے بیع نہیں کرنی جب تک کہ قافلے بازار میں آ نہ جائیں. اب اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے 2-3 ابواب قائم کیے ہیں. اس میں ذکر کیا کہ جی جو رکبان ہیں ان سے کب تک ممانعت ہے، یعنی کب تک آپ ان سے بیع نہیں کر سکتے. اب کسی کا قول ہے کہ جی جب تک وہ شہر کے دروازے پر نہ پہنچ جائیں، کسی کا قول ہے کہ جی جب تک وہ منڈی کے درمیان میں نہ پہنچ جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف احادیث سے اس بات کو ثابت کیا کہ جب وہ بازار کے دروازے پہ پہنچ جائیں، بازار کے دروازے پر پہنچ جائیں، منڈی جو ہے جہاں منڈی لگتی ہے، سبزی منڈی وغیرہ، وہاں جب وہ پہنچ گئے تو اب ان سے بیع کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اب یہ ضرر سے شریعت نے روکا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا اب ایک اور چیز ملا لیں. یہ اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیوع کا ذکر فرمایا جن سے منع فرمایا. اس میں پہلی پڑھ لی آپ نے لا تلقوا الرکبان، دوسری ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اس پہ بات کرتے ہیں، ولا تناجشوا اس پہ بات کرتے ہیں. جو اس کے بعد ہے چوتھی ولا یبیع حاضر لباد، اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہے. ولا یبیع حاضر لباد. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ حاضر کہتے ہیں شہری کو، باد کہتے ہیں دیہاتی کو، بدو. ٹھیک ہے نا، جو دیہات سے آیا ہے. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ سبب کیا ہوگا ممانعت کا؟ ہاں، کیا سبب ہوگا؟ ضرر. کس کے لیے؟ ولا یبیع حاضر لباد، اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں، کہ شہری جو ہے وہ دیہاتی کا ایجنٹ بن کے دیہاتی کی چیزوں کو آگے فروخت نہ کروائے. کیا معنی ہے اس کا؟ منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ ایجنٹ بننے سے. کہ شہری جو ہے وہ دیہاتی کے لیے ایجنٹ نہیں بن سکتا، واسطہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. آگے کی روایت آ رہی ہے، اس میں عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ جی اس کا معنی کیا ہے کہ لا یبیع حاضر لباد؟ فرمایا کہ لا یکون لہ سمسارا. ٹھیک ہے نا، کہ اس کا سمسار نہ بنے، اس کا ایجنٹ نہ بنے. ٹھیک ہے نا، واسطہ نہ بنے لوگوں کے درمیان. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ بننے سے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ شہری کے علم میں ہے کہ اس چیز کی قیمت زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ کس قیمت پر خرید لیں گے.
اب چونکہ وہ ایجنٹ ہے تو اسے اپنا کمیشن بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کوشش کرے گا کہ جو شہری چیز لے کر آیا وہ زیادہ سے زیادہ قیمت پر بکوا دے، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر بکوا دے. تو شریعت نے یہ بڑے سادہ سے اصول دیے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور اصول بھی آگے چل کے آپ پڑھیں گے جو کہ طعام کے تعلق سے ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام کو بیچنے سے منع فرمایا حتیٰ یستوفیہ، ٹھیک ہے نا. اور ایک روایت میں حتیٰ یستوفیہ، کہ اس کو اپنا قبضے میں لے لے، یقبضہ، اس کو قبضے میں لے لے، ٹھیک ہے. اب یہ جو روایت ہے قبضے میں لینے والی، اپنے قبضے میں لینے سے پہلے آگے نہیں بیچنا، اس پر میں پہلے کل بات ہو چکی ہے کہ آپ قبضہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس قسم کی جو روایات ہیں، میں جو اب آپ کو جو ایک خلاصہ دینا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے، اس قسم کی جو روایات ہوتی ہیں کہ جی آپ قافلوں سے نہیں ملیں گے، شہری دیہاتی کے لیے بیع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، آپ اس وقت تک چیز نہیں بیچ سکتے، طعام خاص طور پہ، جب تک کہ آپ اس پہ قبضہ نہ کر لیں. اس میں شریعت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے پیداوار اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ کسٹمر. اینڈ کسٹمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے، جس نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے. مثلا گندم ہے، گندم کا استعمال کیا ہے؟ ہاں، گندم کا کیا استعمال ہے؟ روٹی. اتنے شک میں کیوں پڑ گئے آپ لوگ؟ چینی کا استعمال کیا ہے؟ شربت، مطلب پینا نا، اس کو کھانا یا پینا، یہ استعمال ہے نا اس کا، ٹھیک ہے. تو شریعت کا مقصود یہ ہے ان احکامات سے کہ پیداوار سے لے کے جو اینڈ کسٹمر ہے اس کے درمیان کم سے کم ہاتھ آئیں، کم سے کم ہاتھ آئیں، ٹھیک ہے. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ جیسے ہی پیداوار ہو وہ براہ راست اس کے اینڈ کسٹمر تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ ہاتھ آتے ہیں اتنی زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک جیسے ہمارے یہاں آپ گاؤں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پیداوار ہوتی ہے تو ہمارے اندرون سندھ کے اندر تو جو ہے نا وہ بنیے ہوتے ہیں، بنیے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیداوار ہونے سے پہلے کسان کو قرضہ دے دیتے ہیں، اور جیسے ہی پیداوار ہوتی ہے تو اس قرضے کی بنیاد پر وہ سود بھی لیتے ہیں اور اس قرضے کی بنیاد پر اس کی پیداوار بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے پاس ڈھیر لگا لیتے ہیں. پھر وہ شہر میں آ کے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، یا بلکہ وہ بنیے سے کوئی اور سیٹ خرید لیتا ہے، اس سیٹ سے پھر کوئی آگے کوئی سیٹ خرید لیتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی شوگر مل ہے سانگڑ میں، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری جب چینی بنتی ہے تو چینی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے دسمبر کے مہینے سے لے کے فروری کے مہینے تک، 3 مہینے چینی بنتی ہے بس، ٹھیک ہے. 12 مہینوں میں سے چینی جو بنتی ہے وہ کتنے مہینے بنتی ہے؟ 3 مہینے. اب باقی کے جو 9 مہینے ہیں یہ چینی پڑی رہتی ہے اسٹاک کے اندر. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پرچی نکالتے ہیں. اب اور شوگر مل کے اوپر لازم ہے کہ جیسے ہی وہ چینی بنائے تو وہ 1 مہینے کے اندر اندر چینی فروخت کر دیتے. کہتے ہیں ہمارے پاس سے چینی فروخت ہو جاتی ہے، لوگ خرید لیتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، ہمارے میمن سیٹ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں چینی. اب وہ بھائی اس نے چینی خریدی مثلاً 120 روپے کی، اگلے کو اس نے 122 روپے کی بیچ دی، اس نے آگے 125 کی بیچ دی، اس نے آگے 130 کی بیچ دی، اس نے آگے 135 کی بیچ دی. چینی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ شوگر مل میں. چینی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ شوگر مل. ابھی تک اٹھائی نہیں کسی نے. مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، چینی شوگر مل کے اسٹاک میں پڑی ہوتی ہے، کوئی نہیں اٹھاتا. آ کے جو آگے بک رہی ہوتی ہے وہ کیا بک رہی ہوتی ہے؟ وہ پرچی جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی چینی آپ کی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا کہ اپنے قبضے میں لو کھانے کو، طعام کو؟ کیونکہ جب وہ قبضے میں لے گا تو اس کے اخراجات ہوں گے، اس کو خطرہ ہوگا کہ کہیں چیز ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیڑا نہ لگ جائے، کچھ نہ، کوئی مسائل نہ آ جائیں. ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہوتے ہیں. تو جب یہ اخراجات شریعت نے ڈالے نا اس بندے کے سر پہ جو خرید رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ جلدی سے جلدی اس کو بیچ کے میں فارغ ہو جاؤں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اینڈ کسٹمر تک آنے تک جو ہے وہ ہاتھ کم سے کم استعمال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو مہنگائی ہے نا، اس کی مہنگائی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ جو پیداوار کر رہا ہے اس سے لے کے ہم لوگ جو کھا رہے ہیں، غذا جو ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے درمیان نہ جانے پتہ نہیں کتنے ہاتھوں نے وہ چیز سے گزر کے آئی ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے اندر سوائے اپنے سرمایہ لگانے کے. بس پیسہ لگایا، پیسہ بنایا، پیسہ لگایا، پیسہ بنایا، پیسہ لگایا، پیسہ بنایا.
اسی لیے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عمر سے یہ روایات جو آتی ہیں حتی یستوفیہ ہو، تو عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ درہم کے بدلے درہم ہے، اس میں پیچھے کھانا تو ہے ہی نہیں، اس میں تو آپ نے پیسہ لگایا، اگلے کو زیادہ پیسے میں آپ نے آگے بھیج دیے، چیز آپ نے خریدی نہیں، تو چیز تو مقصود تھی ہی نہیں، مقصود کیا تھا؟ پیسے پہ پیسہ بنانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے شریعت نے اسے منع کیا۔ تو جو ممانعت کا سبب تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ضرر، اب ضرر کس کے لیے ہے؟ وہ بائع کے لیے بھی ہے اور مشتری کے لیے بھی، اور شریعت کی حکمت کیا ہے کہ جتنی بھی غذائی اجناس ہے، خاص طور پہ جو ضرورت کے اجناس ہیں، وہ جب لوگوں تک پہنچے تو اس کے اندر کم سے کم ہاتھ استعمال ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہم نے پڑھی وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، ٹھیک ہے؟ کہ ایک شخص تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی بیع پہ بیع نہ کرے۔ اب میں نے کل بتایا تھے بیع کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ چار مراحل ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا مساومہ، اس کے بعد عقد البیع یا صیغۃ البیع، اس کے بعد ملکیت، اس کے بعد قبضہ۔ تو یہ 4 مراحل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، یہ کس مرحلے پر آ کے منع ہوتا ہے؟ جب صیغۃ البیع ہو جائے، جب عقد البیع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب مساومہ ہو رہا ہے، جب دام لگ رہے ہیں کہ جی میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اتنے کی خریدوں گا، ابھی جب یہ مساومہ ہو رہا ہے، جب یہ بات چیت چل رہی ہے، اس میں منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک روایت ہے صحیح مسلم میں ہے کہ وَلَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ صَوْمِ أَخِيهِ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دام لگانے سے بھی منع کیا ہے، لیکن وہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ وہ حدیث بالمعنی ہے، روایہ بالمعنی ہے، اصل میں مقصود کیا ہے؟ بیع کرنا۔ جب بیع ہو جائے، جب مساومہ ہو رہا ہے، جب مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب مساومہ کے بعد جب بیع ہو گئی، جب طے پا گیا، ایجاب و قبول پر ہم پہنچ گئے، تو اب کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کے اس پہ بیع کرے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ چیز جو ہے وہ جو آپ نے پڑھی ہے ایک اور روایت کہ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، ٹھیک ہے نا؟ کہ رشتے پر رشتہ نہیں بھیجنا، تو وہاں رشتہ بھیجتے ہی دوسرے کے لیے رشتہ بھیجنا منع ہو جاتا ہے، وہاں ایجاب و قبول کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بیع کے اندر کیا ہے؟ بیع میں مساومہ کے اندر آپ مساومہ جا کے کر سکتے ہیں، لیکن جب بیع منعقد ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیونکہ آگے اور بہت سے مسائل ہیں اس لیے میں اختصاراً لے کے چل رہا ہوں۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اب یہ تیسری بیع آ گئی، وَلَا تَنَاجَشُوا۔ تناجشو کیا ہوتا ہے؟ نجش، یہ نجش سے باب تفاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو نجش کہتے ہیں، اس کا جو عربی لغت میں جو معنی ذکر کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں استثارہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثارہ، یعنی بھڑکانا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو نجش ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کل اس کی ایک صورت ذکر کی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے، نیلامی کر رہا ہے، بولی لگا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیع المزایدہ، ٹھیک ہے نا؟ کہ بولی لگانا، زیادہ کرنا بولی کے اندر۔ تو اس میں جو بیچنے والا شخص ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی کسی بندے کو کھڑا کر دیتا ہے درمیان میں کہ جب قیمت لگے تو 5-5 روپے بڑھاتے رہنا یا 1000 روپے بڑھاتے رہنا، جو بھی چیز کی مالیت ہوتی ہے۔ تو نجش کا معنی علماء یہ کرتے ہیں، اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کا قیمت میں اضافہ کرنا جو خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، ایسے شخص کا قیمت میں اضافہ کرنا جو خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوتا ہے نجش، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کس ممانعت کا سبب کیا ہوگا؟ ہاں، کیا آئے گا سبب؟ ضرر، نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بائع جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے کس کو؟ مشتری کو۔ مشتری سمجھ رہا ہے واقعتاً چیز کی قیمت ایسی ہے اس لیے اس کی قیمت بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نجش کا جو اب ایک ہم نے لا تلقب الرکبان کی میں نے آپ کو حکمت بتائی نا، ایک نجش کی بھی حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو سبب آپ نے پڑھ لیا کہ اس کے اندر ضرر ہے، ٹھیک ہے؟ تو نجش کا بھی ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ وسیع مفہوم کس معنی میں ہے؟ نجش کی تعریف ہم نے کیا پڑھی کہ ایسے شخص کی قیمت بڑھانا جو اس کو خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یا اس کو ہم کہتے ہیں مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانا، اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انفلیشن،
ٹھیک ہے نا، مصنوعی مہنگائی، ٹھیک ہے. اب یہ مصنوعی طور پہ جو قیمت بڑھائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بندہ اپنا کھڑا کر دیا جو قیمت بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آج ہمارے زمانے میں اس کے اور مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے. آج ہمارے زمانے میں اس کے اور مختلف طریقے ہیں. تو مصنوعی طور پہ قیمت اصل میں دیکھیں ایک شریعت کا اصول ہے، اور شریعت کیا نہیں بلکہ ایک فطرت کا اصول ہے جس کو شریعت نے قائم رکھا ہے. بازار میں ایک فطرتی اصول ہے، ایک نیچرل لا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. کیا مطلب؟ رسد اور طلب. سپلائی یعنی رسد پہنچانا کسی چیز کو، اور ڈیمانڈ یعنی طلب. چیزوں کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ رسد اور طلب کی بنیاد پر اوپر نیچے ہوتی ہیں. یہ ایک فطرتی قانون ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ کیسے؟ ایک چیز کی اگر سپلائی بڑھ جائے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک، مثلاً جیسے ہمارے ہاں گرمیوں میں آم آتے ہیں، ٹھیک، میں ویسے ایک بڑی سادہ سی مثال دے رہا ہوں. آم آتے ہیں تو شروع میں کم ہوتے ہیں تو مہنگے ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ بھرمار آتی ہے اس کی ہر ٹھیلے پہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ رسد اور طلب. جب رسد بڑھ جاتی ہے طلب کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب رسد کم ہو جاتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے. اور قیمت جو ہے وہ طلب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. طلب بڑھے گی تو قیمت بڑھ جائے گی، طلب نیچے جائے گی تو قیمت بھی نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، اور طلب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ رسد کے ساتھ ہوتا ہے. رسد زیادہ ہوگی طلب کم ہو جائے گی، رسد کم ہوگی طلب زیادہ ہو جائے گی. یہ توازن چلتا ہے مارکیٹس کے اندر. ٹھیک ہے، سپلائی اور اینڈ ڈیمانڈ کا ایک نیچرل لا ہے. ٹھیک ہے، اب جو اس رسد اور طلب کے اصول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا، اس کو نجش قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور رسد اور طلب کا اصول جو ہے شریعت نے بھی مانا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلی الاسعار، قیمتیں بڑی مہنگی ہو گئی تھی. تو صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ساعر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرمانا. ٹھیک ہے نا، تو قیمتیں مقرر فرمانا کرنا جو ہے اس کو کہتے ہیں تسعیر. ٹھیک ہے، اور تسعیر جو ہے ایک بڑا مختلف ہی مسئلہ ہے کہ کیا قیمتیں مقرر کی جا سکتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر کر دیں کہ بھئی آٹا اتنے کا ملے گا، کھجور اتنے کی ملے گی، فلاں چیز اتنی ملے گی، تاکہ اس پہ ہمیں چیزیں ملیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا جس میں اس اصول کو بیان کیا گیا اور اس کو شریعت کے طور پر بیان کیا گیا. اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط. بے شک اللہ رب العالمین قیمتیں مقرر فرماتا ہے. کیسے قیمتیں مقرر فرماتا ہے؟ القابض الباسط. اللہ رب العالمین قابض بھی ہے اور باسط بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ چیزوں کو قبض کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگی؟ طلب رسد کم ہو گئی. جب چیزیں قبض ہوئیں تو رسد کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی. جب رسد کم ہوئی تو طلب بڑھ گئی. یہ ہو گیا القابض. الباسط، چیزیں اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے. جب چیزیں پھیل جاتی ہیں تو رسد زیادہ ہو جاتی ہے. جب رسد زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ طلب کم ہو جاتی ہے. جب طلب کم ہوئی تو قیمت بھی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط. اسی لیے فقہا میں عرصہ دراز سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کیا گورنمنٹ قیمتیں مقرر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا، اس میں ویسے ہی آپ کے فائدے کے لیے بتاتا چلوں کہ اس میں ایک بڑی تفصیلی بحث ہے شیخ الاسلام کے مجموع الفتاویٰ کے اندر، اور اس میں پھر آخر میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قیمتیں مقرر کی جا سکتی ہیں، تسعیر گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے اگر تجار کی طرف سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اگر تجار نقصان پہنچا رہے ہوں عوام الناس کو اور گورنمنٹ کو اس چیز کا حکومت کو اندازہ ہو جائے تو وہ قیمتیں مقرر کر سکتی ہے، ورنہ قیمتیں نہیں مقرر کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ولا تناجشوا. تو مصنوعی طور پہ قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. ہمارے کس طرح کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں؟ مثلا مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے مارکیٹنگ کی جاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ ضرورت آپ کی اسی چیز کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور مارکیٹنگ کے اندر جو ہے، تشہیر کے اندر جو ہے، وہ اس قسم کی
چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس سے مصنوعی طور پہ طلب بڑھائی جائے. اور مارکیٹنگ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں پوری سائنس ہے. ٹھیک ہے نا. مارکیٹنگ صرف یہ نہیں کہ اشتہار بنایا اور ڈال دیا وہ مارکیٹنگ ہوگی، نہیں، اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. مارکیٹنگ کی ایک سائنس ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ کے اندر ایک ٹول استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹول کو کہتے ہیں، یعنی اس کا ایک نام ہے، ابھی میرے مستحضر نہیں ہے ذہن میں، انگلش اس کا نام ہے. بہرحال اس کو اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لاشعوری پیغامات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاشعوری پیغامات. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز دکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر اس طرح کی کلرز استعمال کیے جاتے ہیں، اس طرح کی تصویریں استعمال کی جاتی ہیں، اس طرح کی صوتیات استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ آپ کے لاشعور کو جا کے متحرک کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جو لاشعور جب متحرک ہوتا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ کو خواہ اس چیز کی طلب ہوتی ہے. انسان کو پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پیے گا، پیپسی پی لے گا جا کے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بچے جو ہیں ان کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ چپس کھا لیں گے جا کے. یہ چیز جو ان کے اندر بڑھ رہی ہے نا، ہم اس پہ عموماً گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے بسکٹ کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ مارکیٹنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ مارکیٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر بچوں کو خاص طور پہ، جب آپ خاص طور پہ جو بچوں کے یہ کارٹونز دکھائے جاتے ہیں یا جو بچوں کے چینلز ہوتے ہیں، اس پہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کبھی جو مارکیٹنگ کی جاتی ہے اس میں ایک لاشعوری مارکیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو بچوں کے ذہن کے اندر جا کے بیٹھتی ہے اور خواہ اس چیز کو کی طلب ان کے اندر بڑھاتی ہے اس چیز کی. اس طرح کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں مختلف افواہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. افواہوں کے ذریعے سے چیزوں کی قیمتیں اوپر نیچے کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک مافیا بیٹھا ہوتا ہے جو کہ خواہ اس علاقے کی، اس سوسائٹی کی قیمت کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اب اس سوسائٹی کی اصل ویلیو وہ نہیں ہے، اصل قیمت اس کی وہ نہیں ہے، ان پلاٹس کی اصل قیمت وہ نہیں ہے، لیکن ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کی خواہ اس کی قیمت کو بڑھا رہا ہوتا ہے. قیمت کو بڑھانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی مصنوعی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں رسد اور طلب کو، ٹھیک ہے نا، چھیڑنے کے لیے اور طلب کو بڑھانے کے لیے اور رسد کو کم کرنے کے لیے، تمام کے تمام نجش کے اندر آتے ہیں. تمام کے تمام کس کے اندر آئیں گے؟ نجش کے اندر. تو نجش کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے. نجش کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ نیلامی میں بندہ کھڑا کر دیا اور نجش ہو گیا، نہیں. نجش کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کی قیمت کو مصنوعی طور پہ بڑھانے کے لیے، وہ نجش کے اندر آئے گا. اور وہ لا تناجشوں کے تحت اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو حرام کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے لیے ضرر ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم نے پڑھ لیا ولا یبی حاضر لباد، تو اس کی وضاحت ہو چکی ہے آپ کو. آگے مزید اس کی روایت آئے گی، اس میں اور کچھ مسائل ذکر ہو جائیں گے. ولا تسر الابل والغنم، ولا تسر، ٹھیک ہے، یہ صاد کے زبر کے ساتھ ہے، ولا تسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے تسر، یا قرآن مجید میں آتا ہے کہ ولم یسروا علی ما فعلوا. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے وہ باب افعال سے ہے، اصرار. اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ صاد، را اور را. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ولا تسروا، اس کا جو مادہ اصلیہ ہے وہ کیا ہے؟ صاد، را اور یا. یہ باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو ولا تسروا، صاد، را، یا، سرا یا سرا، یہ کہتے ہیں کہ کسی جانور کے تھن میں دودھ جمع کرنا. ٹھیک ہے. جانور کے تھن میں دودھ جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں تسریہ یا سرا. ولا تسروا الابل والغنم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسریہ نہ کرو. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اب یہ 5 بیو ہو گئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ان بیو کے حوالے سے حکم تکلیفی تو ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ سب بیو کیا ہیں؟ حرام. لیکن اگر یہ بیع منعقد ہو جائے، اگر یہ بیع منعقد ہو جائے تو کیا یہ بیع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی بیع ہو گئے، بیع ہو گئی، بیع کر لی گئی، تو کیا بیع منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں میں نے جو آپ کو اسباب ذکر کیے وہ ذہن میں رکھے. 5 اسباب میں نے ذکر کیے تھے جو بلکہ آپ کے علم میں ہی ہیں، ربا ہے، غرر ہے، ضرر ہے اور حرام مبیح ہے اور باقی جو اسباب ہیں. ان میں سے 4 اسباب ایسے ہیں، ربا، غرر، حرام مبیح اور جو خاص اسباب ہیں وہ، یہ 4 اسباب ایسے ہیں
ان چاروں اسباب اگر یہ سبب کسی بے میں پایا جائے تو وہ بے منعقد نہیں ہوتی، وہ بے فاسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے کرنے والے رضامندی کیوں نہ ہو۔ اب اگر مثلاً یہ جو ربا کی بے ہو رہی ہے، سیونگ اکاؤنٹ کھل رہا ہے، تو یہ سیونگ اکاؤنٹ مطلقاً حرام ہے اور ناجائز ہے، اور یہ شریعت کی نظر میں یہ بے یا یہ معاہدہ یا عقد منعقد نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی بھی اثر، اس کے ذریعے سے کوئی بھی اثر کسی اور چیز پر نہیں پڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ البتہ جو ضرر پر مشتمل ہے، جس بے میں ضرر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بے کیا ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے، لیکن خیار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ خیار ملتا ہے کس کو؟ جس پر ضرر واقع ہوا، وہ بائع بھی ہو سکتا ہے، وہ مشتری بھی ہو سکتا ہے، تو شریعت نے خیار رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیار کی 4 قسم نکل پڑی تھی، خیار مجلس، خیار شرط، خیار عیب اور خیار غبن، ٹھیک ہے۔ تو خیار عیب اور خیار غبن جو ہیں یہ آئیں گے کس میں؟ ضرر والی بے میں، ٹھیک ہے نا۔ جس بے میں سبب ضرر ہوگا اس کے اندر کیا خیار آ جائے گا؟ خیار عیب اور خیار غبن اس کے اندر آ جائے گا۔ تو لا تلقب الرکبان، بے منعقد ہو جائے گی خیار غبن۔ لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ٹھیک ہے، یہ تو خیر وہ ضرر والی بے ہے، لیکن اس بے کے تعلق سے علماء کا یہی ہے کہ وہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ ولا تناجشوا، بے منعقد ہو جائے گی لیکن مال خیار۔ ولا یبیع حاضر لباد، ٹھیک ہے، اس میں بھی علماء کی رائے اختلاف ہے کافی اس میں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ بے منعقد نہیں ہوگی، بلکہ یہ حاضر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تسر الابل والغنم، اب اس کے بارے میں تو نص آ گئی ہمارے سامنے نا۔ نص کیا آ گئی؟ فرمایا ومن ابتاعها فهو بخیر النظرین، کیا معنی؟ جو خرید لے، ابتاع، ٹھیک ہے نا، اشترا کے معنی میں، ومن ابتاعها، جو خرید لے اس کو، تو اس کے پاس 2 چیزوں کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ بعد ان یحلبها، جب اس نے بکری کے تھن سے دودھ نکال لیا، دو لیا دودھ، اب اس کے بعد اس کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ کس چیز کا اختیار ہے؟ وما ان رضیها امسکها، بے منعقد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وان سخطها ردها، اور اگر پسند نہ کرے اس کو تو کیا کرے گا؟ وہ لوٹا دے گا۔ خیار اس کے پاس ہے، بائع کے پاس خیار نہیں ہے۔ بائع پابند ہے کہ جب وہ واپس کرے گا تو بائع کو کیا کرنا پڑے گا؟ واپس قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وصاع من تمر، وہ کیا دے گا؟ 1 صاع کھجور واپس کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو تسریہ والی بے ہے نا، اچھا آگے ایک لفظ آتا ہے وہ بالخیار ثلاثا، کہ خیار کتنے دن کا اس کے پاس؟ 3 دن کا۔ خیار کے تعلق سے خاص طور پہ خیار شرط ہے اور خیار عیب اور خیار غبن ہے، اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں کہ کب تک کا خیار اس کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس کے پاس 3 دن کا خیار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ خیار عیب اور خیار غبن کے اندر اس کو خیار جو وہ عرف کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک یہ عرف میں چلتا ہے کہ جی اگر عیب واپس نظر آ جائے، غبن ہو جائے، اس عرف کے اندر اگر وہ واپس چیز لوٹا سکتا ہے اس کے پاس اتنا خیار موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیار شرط میں بھی وہ عرف کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں تفصیلات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خیار کتنے دن کا دیا؟ 3 دن کا خیار دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ جو ہے اس کے بعد پھر خیار ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس خیار نہیں ہے، آپ چاہیں گے بھی تو واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر واپس کرنا ہے تو 3 دن کے اندر واپس کرنا ہے۔ 3 دن کی مہلت کب سے شروع ہوگی؟ عیب معلوم ہو جانے کے بعد، عیب معلوم ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو الفاظ ہے نا وصاع من تمر، اس کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے جو احناف نے اس حدیث کو رد کیا ہے۔ بیع و تسریہ والی جو روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہم نے پڑھی ہے ابھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تسریہ ہو گیا اور کسی نے اگر بیع کر لی ہے تو ٹھیک ہے، بکری لوٹا دے، جیسے خیار غبن میں ہوتا ہے، خیار عیب میں ہوتا ہے، وہ چیز لوٹا دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صاع من تمر ہے نا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، 1 صاع کھجور کیوں واپس کرے گا، ٹھیک ہے نا، کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو قیاس سے جلی کے خلاف ہے اور آیات کے خلاف ہے۔ کیا آیت ہے؟ کہتے ہیں آیت یہ ہے، مختلف انہوں نے دلائل دی ہیں، بڑی تفاصیل ہیں، بڑی انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہا جائے کہ بس قول امام آ گیا تھا اور اس کی جو ہے وہ اس کے مطابق چلنا تھا، تو بہت سارے انہوں نے
اس کے اوپر اعتراضات کیے حدیث کے اوپر. ایک اعتراض تو نعوذ باللہ یہ کر دیا کہ جی عدم فقاہتی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ جی ابو ہریرہ جو ہے نا یہ فقیہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس حدیث کی بنیاد پہ انہوں نے جناب ابو ہریرہ کے اوپر یہ اعتراض پیش کیا. ٹھیک ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا القائل ما آذا الا نفسہ. ٹھیک ہے نا، یہ جو بات کہنے والا شخص ہے نا، اس نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا. اس نے جناب سیدنا ابو ہریرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو سیدنا ابو ہریرہ کی جو فقاہت ہے اور ان کی جو ایک علمیت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کا ایک رسوخ ہے فی العلم، ہم سب کو معلوم ہے، تو اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث ذکر کی سیدنا ابو ہریرہ کی، تو اس کے فوراً بعد یہی بیع و تسریہ والی روایت انہی الفاظ کے ساتھ جناب عبداللہ بن مسعود سے بھی ذکر کی. ٹھیک ہے نا، یہی الفاظ، یہی روایت کس سے ذکر کیا؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. اور کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ احناف جناب عبداللہ بن مسعود کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ کے امام ہیں فقہ میں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا. رد کا بڑا ایک لطیف انداز ہے کہ انہوں نے جناب ابو ہریرہ کی اس روایت کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد پھر کس روایت کو ذکر کیا؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور صرف یہ ان سے جناب ابو ہریرہ سے نہیں ہے اور جناب عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہے، بلکہ یہ روایت جناب عبداللہ بن عمر سے بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر. ٹھیک ہے نا، تو کئی صحابہ نے یہ روایت ذکر کی ہے. تو صرف جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو تنہا نہیں ہے بیان کرنے میں کہ آپ ان کے اوپر سیدھے ٹھک سے ایک فتویٰ لگا دیں، ونعوذ باللہ من ذلک. ٹھیک ہے، ہاں جو قیاس جلی والی جو بات کرتے ہیں، اب اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ٹھیک ہے نا، کہ اگر تم بدلہ لو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہیں سزا دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا، جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے جتنا دودھ ہوگا اتنا ہی دودھ واپس کرنا ہوگا. جی بات آ رہی سب میں؟ جی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یہ الفاظ موجود ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تو جمہور اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے آیت ذکر کی ہے نا، یہ من باب یہ کس میں ہے؟ عقوبات میں ہے. یہ باب کون سا ہے؟ عقوبات کا باب ہے. عقوبات کے باب میں تو مثلیت ہی آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں جو بیع و تشریع ہے یہ عقوبات کے باب میں نہیں ہے، یہ من زمان المتلفات ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں ایک چیز تلف ہوئی ہے اس کی زمان آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں مثلیت نہیں ہوتی، اس میں قیمت ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ قیمت ہوتی ہے. بات آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاں دیکھیے انہوں نے آیت کیا پیش کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ٹھیک ہے، کہ مثل ہونا چاہیے. اب بھائی دودھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، دودھ کم بھی ہو سکتا ہے. کسی بکری میں زیادہ ہے، کوئی اونٹنی ہوتی ہے اس کا دودھ بہت زیادہ ہوتا ہے، بکری کا دودھ کم ہوتا ہے. آپ نے سب کے لیے ایک ساتھ رکھ دیے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے احناف کا. تو جمہور اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں وہ آیت کس میں ہے؟ عقوبات کے باب میں. ٹھیک ہے نا، اگر کسی نے تھپڑ مارا تو اس کو تھپڑ ماریں گے آپ. ٹھیک ہے نا، یہ عقوبات کا باب ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ یہ جو حدیث ہے یہ کس میں ہے؟ یہ من زمان المتلفات ہے، کہ ایک چیز تلف ہوئی ہے اس کی آپ نے زمان دینی ہے. اور جو دیات ہوتی ہیں یہ من زمان المتلفات ہے. دیت کیا ہے؟ یہ باب کس چیز کا ہے؟ زمان المتلفات. ٹھیک ہے نا، کہ جو چیز تلف ہوئی ہے اس کی زمان دینی ہے. اس میں مثلیت نہیں ہوتی، اس میں قیمت ہوتی ہے. مثلا عقوبات کے باب میں اگر ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، تو اس کے قاتل کو قتل کیا جائے گا. بات آ رہی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، مثلیت. اگر ایک شخص نے کسی کا دانت توڑا تو اس کے دانت کو توڑا جائے گا. انگلی توڑی ہے تو اس کی انگلی توڑی جائے گی. مثلا یہ کیا ہو گیا؟ عقوبات کا باب ہے. ٹھیک ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں زمان المتلفات. جب متلف یعنی ایسی چیز جس کو تلف کیا گیا ہے، جب اس کی زمان دی جاتی ہے تو وہ مثلیت میں نہیں دی جاتی، وہ قیمت میں دی جاتی ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ ایک آدمی جو مسلمان ہو اس کی دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے نا. تو یہ مثلیت ہے یا قیمت ہے؟ یہ قیمت ہے.
ٹھیک ہے نا. تو دیت کیا ہے؟ یہ من ضمان المتلفات ہے، یہ قیمت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ضمان المتلفات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا دیا جاتا ہے؟ قیمت دی جاتی ہے، مثلیت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی یہ تو 50 سال کا آدمی تھا، یہ 20 سال کا آدمی ہے، یہ تو 10 سال کا بچہ تھا. نہیں، جب ضمان المتلفات ہوتی ہے تو اس میں ایک قیمت مقرر کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کر دی جاتی ہے؟ قیمت مقرر کر دی جاتی ہے، اور وہ سب کے لیے یکساں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہی ایک اور اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں قیاس جلی کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ جی مقدار کا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کسی میں دودھ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں دودھ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ جی وہی ضمان المتلفات، اور ضمان المتلفات کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ قیمت مقرر کر دی جاتی ہے، اس میں مقدار نہیں دیکھی جاتی. اس کی ایک بڑی واضح ایک اور مثال وہی دیت کے باب میں ہم دیتے ہیں، اور وہ ہے جنین کی دیت. ٹھیک ہے نا. جنین سمجھتے ہیں نا ہم لوگ؟ جنین کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو جنین ہے، یہ اس کی دیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، اور وہ دیت کیا ہے؟ غرہ. ٹھیک ہے. عبد او امۃ. ٹھیک ہے. یا تو وہ کیا ہوگا؟ غلام یا لونڈی. ٹھیک ہے. اب جو جنین ہے، جنین کی مقدار بیان نہیں ہوئی، صرف اتنا ہے کہ وہ جنین واضح ہو جانا چاہیے کہ جنین ہے، یعنی حمل واضح ہو جائے بس. اب وہ 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پورا بچہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب جنین ضائع ہو اس کی خلقت واضح ہو چکی ہو سکتا ہے جب جنین ضائع ہو تو اس کی خلقت واضح نہ ہوئی ہو. جنین مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس تمام مقدار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت مقرر فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ غرہ. کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ضمان المتلفات جو ہیں وہ کس میں دی جاتی ہیں؟ قیمت کے اندر، اور قیمت اس کی مقرر کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مقدار کو دیکھے بغیر تاکہ جو ہے وہ تنازع ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو تفصیل ذکر کر دی بیع التسریہ کے تعلق سے. تو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ جو بیع التسریہ ہے اس میں جو سبب ہے ممانعت کا وہ کیا ہے؟ ضرر، نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے. اگلی حدیث پڑھیں. جی حکم تکلیفی تو میں نے بیان کر دیا نا، تو حکم واضح آپ کے لیے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب جو حکم وضعی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو ضرر والی بیوع ہیں، سوائے چند ایک کے جس میں شدید اختلاف ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ منعقد ہو جاتی ہیں ما حق الخیار. جو حق خیار ہوتا ہے وہ جس پر ضرر واقع ہو، چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو، اس کے لیے خیار واقع ہو جائے، اس کے لیے خیار آ جاتا ہے، خیار عیب یا خیار غبن، جو بھی صورت بنتی ہو. صلی اللہ علیکم. جی ایجنٹ کا مسئلہ آئے گا یہاں پر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. جی یہ بیع بھی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ. ٹھیک ہے. حبل الحبلہ یعنی حمل کی بیع یا حاملہ کے حمل کی بیع. ٹھیک ہے. مختلف معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں. تو اس میں سبب کیا ہے ممانعت کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں نا حبل الحبلہ کی بیع؟ کل بھی ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں. کیا سبب ہے اس میں ممانعت کا؟ غرر. ٹھیک ہے. تو غرر کس میں ہے؟ مبی میں جہالت. ٹھیک ہے. اور یہ جو جہالت ہے یہ غرر فی الاصل ہے یا غرر فی التابع ہے؟ غرر فی الاصل، یعنی جو چیز آپ خرید رہے ہیں اسی کے اندر کیا آ رہا ہے؟ غرر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کل یہ وضاحت کی تھی ایک غرر فی الاصل غرر فی التابع کی، اس میں کچھ مسائل ہیں جو کہ آگے انشاءاللہ باب العرایا کی جو 1-2 حدیثیں آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ ذکر ہو جائیں گی. تو حبل الحبلہ کی کئی تفاسیر علماء نے ذکر کی ہیں. ایک یہ ہے کہ بیع حبل الحبلہ ہی کی ہوتی تھی، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی آتی ہے کہ یہ جیسے یہاں پہ ذکر ہوئی
کہ کان الرجل یبتاع الجزور الی ان تنتج الناقہ ثم تنتج التی فی بطنها، ایک شخص جو ہے وہ اونٹ خریدتا تھا، ٹھیک ہے، اور اونٹ کی قیمت کی ادائیگی کی جو مدت ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ جب جو حاملہ اونٹنی ہے وہ جنے گی، اور پھر جس کو جنے گی اس سے آگے جو ہے وہ جب وہ حمل اس کا ظاہر ہو یا وہ جب جنے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جو جہالت ہے وہ مبی میں نہیں ہے، وہ خرید رہا ہے یبتاع الجزور، وہ اونٹ خرید رہا ہے، تو مبی تو واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں جہالت کس میں آ رہی ہے؟ نہیں، جہالت کس میں آ رہی ہے؟ وہ اونٹ خرید رہا ہے، قیمت واضح ہے، ادائیگی کب کرے گا؟ جب وہ اونٹنی کا بچہ ہوگا، اس سے آگے جو بچہ ہوگا۔ اب یہاں جہالت کس میں آ رہی ہے؟ اجل میں، ٹھیک ہے۔ تو حبل الحبلہ کی دو تفاسیر ہیں، ایک تفسیر کے مطابق جو جہالت ہے وہ مبی میں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق جہالت کس میں ہے؟ اجل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس میں غرر موجود ہے، اور غرر جو ہے وہ غرر فاحش ہے اور غرر فی الاصل ہے، اس لیے یہ بیع جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ غرر کے حوالے سے کچھ جو ہماری عصر حاضر کی بویوں ہیں ان کا میں ذکر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے اہم جو ہمارے یہاں معروف ہے جس میں غرر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشورنس۔ انشورنس کی جو ہمارے یہاں بیع ہوتی ہے اس میں غرر موجود ہے۔ انشورنس اصل میں جو ہے وہ ایک صورت بنتی ہے بیع کی، سے اگر یہاں اسکرین تو لگا دیا اگلے میں لگے گی، چلے بہرحال میں اس کو ویسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، میں نے بھی ذہن سے نکل گیا تھا۔ تو انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں بڑی سادہ سی بات ہے، انشورنس میں ایک جو کسٹمر ہے اور جو کمپنی ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ اس معاہدے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو شخص ہے وہ اپنی کسی چیز کے بارے میں انشورنس کمپنی سے معاہدہ کرتا ہے اس چیز کا کہ میری یہ جو چیز ہے اگر اس کو نقصان پہنچا تو اس کا اتنا نقصان آپ مجھے ادا کریں گے۔ مثلا میری گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اب میں گاڑی کی انشورنس کرا رہا ہوں، تو میرا انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ جی گاڑی میری ہے، میں خرید چکا ہوں، میرے پاس موجود ہے، تو گاڑی کی خریداری کا معاہدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ معاہدہ کس چیز کا ہو رہا ہے کہ گاڑی میرے پاس موجود ہے، گاڑی میں استعمال کروں گا، اگر اللہ نہ کرے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتی ہے تو اس گاڑی کا میں آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں 10 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں پالیسی خریدنا یا انشورنس کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں 10 لاکھ روپے کی آپ سے پالیسی خرید رہا ہوں، انشورنس پالیسی خرید رہا ہوں کہ اگر میری گاڑی کو کوئی نقصان ہوا تو آپ مجھے 10 لاکھ روپے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس 10 لاکھ روپے کے عوض، اس انشورنس پالیسی کے عوض میں آپ کو کیا دوں گا؟ میں آپ کو قسطیں ادا کرتا رہوں گا 25,000 روپے مہینے کی، ٹھیک ہے، اور تقریباً آپ کو میں 10 سال تک کا میرا انشورنس کا آپ کا معاہدہ ہے، یعنی 10 سال تک میں ہر 3 مہینے میں یا ہر 2 مہینے میں آپ کو 25,000 روپے دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور شرط میری یہ ہوگی کہ اگر میری گاڑی کو نقصان ہوا تو آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ تو میں نے خریدی انشورنس پالیسی 10 لاکھ روپے کی، اور میں نے وہ انشورنس پالیسی لی ہے 10 سال تک کے لیے، اور اب میں اس کے اندر قسطیں بھرتا رہوں گا۔ وہ قسطوں کی مدت طے ہو جاتی ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینے کی بھی قسط ہوتی ہے، تو وہ قسط جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، تو مختلف قسطیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے انشورنس پالیسی خریدنا۔ یہی چیز جو ہے وہ لائف انشورنس میں بھی ہوتی ہے کہ مثلا میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کر لیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے گھر والوں کو آپ نے اتنے پیسے ادا کرنے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ گڈز انشورنس کہتے ہیں، گڈز کہتے ہیں اشیاء کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اشیاء کے اوپر بھی انشورنس کرائی جاتی ہے کہ مثلا میں ایک چیز امپورٹ کر رہا ہوں فرانس سے یا چائنا سے، اور جب تک وہ پورٹ پہ نہیں پہنچے گی تو میں نے انشورنس کرا لی کہ اللہ نہ کرے اگر بحری جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا تو آپ مجھے اتنی رقم ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا گڈز انشورنس۔ ایک تھرڈ پارٹی انشورنس بھی ہوتا ہے۔ تھرڈ پارٹی انشورنس کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ معاہدہ کر رہا ہوں کہ جی اگر میں نے کسی کو گاڑی مار دی، کسی کا میں نے نقصان کر دیا، ٹھیک ہے،
تو آپ اس کا نقصان ادا کریں گے اور پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس قسم کے کئی انشورنس کے معاہدے ہوتے ہیں. لائف انشورنس ہے, جنرل انشورنس ہے, گڈز انشورنس ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل انشورنس بھی ہوتی ہے. میڈیکل انشورنس کیا ہوتی ہے کہ جی میں آپ کو پیسے مہینے کے دیتا رہوں گا, اور اگر میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مجھے کوئی علاج کرانا پڑتا ہے, تو میرے علاج کے اخراجات آپ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ اخراجات جو ہیں وہ لاکھ روپے بھی ہو سکتے ہیں, وہ 5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مدت طے نہیں ہوتی. ہاں وہ فیلڈ طے ہو جاتی ہے کہ جی مثلاً دل کا مسئلہ ہوگا, گردے کا مسئلہ ہوگا, فلانے کا تو ہم کرائیں گے, یہ ہوگا تو ہم نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ طے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میڈیکل انشورنس اور باقی جو اقسام ہوتی ہیں انشورنس کے اس میں آ جاتی ہیں. اب اس میں غرر کہاں پر ہے؟ ہاں معاہدہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے, اس میں کہاں ہے غرر؟ ہاں اجل میں غرر ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انشورنس جو ہو رہی ہے یہ بے ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے شروع سے شروع کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ایک تکییف فقہی ہوتی ہے نا, جو اس کو تصویر المسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم کیا سوچیں گے کہ انشورنس کیا ہے؟ کیا ہے؟ بے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کون کہہ رہا نہیں ہے؟ ہاں کیوں بے کیوں نہیں ہے؟ ہاں بھائی ادھار کے ساتھ ہے وہ الگ بات ہے. بے ہے یا نہیں ہے؟ بے کی تعریف اس میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بے کی تعریف کیا ہے؟ ہاں مبادلۃ مال بمال, ہاں علی التعبید. ٹھیک ہے. من غیر ربا وقرض. ٹھیک ہے. وہ ایک الگ اس کو سائڈ پہ کر دیں. تو مبادلہ بھی مال بمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. اس میں کوئی تعاون ہے؟ تعاون تو نہیں, اس میں عوض ہے, من عقود المعاوضات ہے یہ. ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہم نے کیا طے کر لی کہ انشورنس کیا ہے؟ بے. بات آگے سمجھیں ہمیں. ٹھیک ہے. اب بے کی آپ نے مختلف اقسام پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. بیع الثمن بالمثمن, بیع الثمن بالثمن, بیع المثمن بالمثمن. یہ کس میں آتی ہے؟ ہاں بیع الثمن. اس میں مبی کیا ہے؟ پہلے یہ طے کریں مبی کیا ہے اس کے اندر. میں کیا خرید رہا ہوں؟ انشورنس پالیسی خرید رہا ہوں نا. میں کیا خرید رہا ہوں؟ انشورنس پالیسی. انشورنس پالیسی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ ایک قیمت کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک قیمت ہے. وہ 10 لاکھ روپے, وہ 5 لاکھ روپے, وہ 8 لاکھ روپے, وہ کوئی بھی قیمت ایک ہوگی جو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں خرید رہا ہوں. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو میں انشورنس پالیسی خرید رہا ہوں جو پالیسی کیا ہے اصل میں ایک قیمت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے عوض میں کیا دے رہا ہوں؟ قیمت دے رہا ہوں. تو یہ کیا ہو گئی؟ بیع الثمن بالثمن. ٹھیک ہے. اب بیع الثمن بالثمن میں ہم نے یہ کیا پڑھا تھا کہ اگر نقد و نقد ہو تو جائز ہے. ابھی ہم تفاضل پہ نہیں جا رہے, ابھی ہم صرف نسیہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نقد و نسیہ ہوگا تو جائز نہیں ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نقد و نسیہ. تو پہلی تو حرمت کی یہ وجہ آ گئی. ٹھیک ہے نا. اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے ربا آگے چل کے آئے گا, لیکن یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ انشورنس کے اندر کیا موجود ہے؟ ربا نسیہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب آئیں غرر کی طرف. اب غرر کس چیز کے اندر ہے؟ مبی واضح آپ کے لیے. مبی کتنا ہے؟ 10 لاکھ روپے. مبی آپ کے لیے کیا ہے؟ 10 لاکھ واضح ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم کیا نہیں ہے؟ ہاں دو چیزیں معلوم ہیں. کون کون سی؟ آپ کو جہالت الثمن ہے اور آپ کو جہالت الاجل بھی ہے. اجل ایک طے تو ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اندر غرر ہے. کس طرح کہ بھئی مثلاً میں نے ابھی 2 قسطیں دی, 25,000 روپے کی 2 قسطیں دی, اور میری گاڑی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب مجھے وہ کیا دے گا؟ ہاں پالیسی مجھے ادا کر دے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے مجہور العاقبہ. یہ کیا ہے؟ مجہور العاقبہ. جب میں پالیسی خرید رہا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ پالیسی کب ملے گی. میں نفع میں رہوں گا یا کمپنی منافع میں رہے گی, اور کمپنی کو بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب پتہ چلا کہ جی میں نے ابھی انشورنس کرائی, 2 مہینے بعد ہی مجھے انشورنس کلیم کرنے کی نوبت آ گئی. انشورنس کلیم کرنا کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دعویٰ کر دیا
کہ جی میری گاڑی کو نقصان ہو گیا، اب آپ نقصان ادا کریں، اس کو کہتے ہیں کلیم کرنا، ٹھیک ہے. تو کلیم کرنے کی نوبت آ گئی 2 مہینے بعد. اور یہ بھی ممکن ہے کہ انشورنس میں نے کرائی اور انشورنس کی پوری مدت گزر گئی اور کلیم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے. اب ان دونوں صورتوں کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں جہالت و ثمن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی 25,000 روپے میں نے 2 دفعہ دیے، 50,000 روپے دے دیے اور 10 لاکھ روپے مجھے مل گئے. اب جہالت و ثمن ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی قیمت دینی ہے، اور جہالت الاجل بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے انشورنس جو ہے اس کے اندر غرر فاحش موجود ہے. تو انشورنس جو ہے وہ 2 وجہ سے حرام ہے. ایک کیا ہے کہ اس کے اندر ربا النسیہ، اور دوسرا کیا ہے اس کے اندر غرر. اس کے اندر کیا ہے؟ غرر، ٹھیک ہے. اور غرر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جہالہ کو، تو جہالہ کس کے اندر ہے؟ ثمن میں جہالت ہے اور اجل میں جہالت ہے. مبی واضح ہے آپ کے لیے، جو انشورنس پالیسی آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کے لیے بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے. جہالت الثمن ہو گیا اور جہالت الاجل ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ تھوڑا سا میں تکافل کو بھی بیان کروں، ٹھیک ہے نا، مختصراً. تو تکافل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکافل کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی، قسطوں کے بعد کیا ہوا؟ بس باقی کسی کیا ختم ہو گیا معاملہ ختم. اگر اسے پیسے دینے ہی ہوئے پورے تو پھر تو اور کیا مسئلہ رہ جائے گا؟ اس میں مسئلہ کچھ نہیں رہ جائے گا. یہ تو کمیٹی ڈالنا ہو گیا نا، انشورنس تو نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے 6 سال جو ہے وہ پیسے دینے ہیں اور مجھے اتنے پیسے ملنے ہیں تو کمیٹی ڈالنا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی وہ انشورنس تھوڑی ہے. انشورنس میں ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دے رہے، جیسے آپ نے کلیم کیا آپ کی انشورنس پالیسی ختم ہو گئی، اب آپ دوبارہ سے انشورنس کرائیں. جی کمپنی کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کمپنی کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ انشورنس کرا لیتے ہیں، آپ کلیم کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں، ہزاروں گاڑی کو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے نا. ہاں آپ کو دے دیں گے وہ پہلی بات انہوں نے انشورنس کی ہی اس لیے. جی وہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو تو کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی نہیں ملتا. اب تکافل کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے. تکافل میں کیا ہوتا ہے؟ تکافل کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ اسلامک انشورنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ اسلامک انشورنس کہلاتی ہے. میں صرف آپ کو مختصر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایک فائدہ لے جائیں یہاں سے. تکافل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تکافل کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اور صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی لائف انشورنس ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کار انشورنس ہوتی ہے، اس کے اندر بھی میڈیکل انشورنس ہوتی ہے، اس کے اندر بھی گڈز انشورنس ہوتی ہے، اس کے اندر بھی تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تکافل جو چلانے والے ہیں ہمارے جو احناف حضرات آج کل پاکستان کے اندر چلاتے ہیں، پاک قطر تکافل ہے، میزان تکافل ہے، ٹھیک ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے اصل میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو تکافل ہے نا، جو انشورنس ہے وہ بیع ہے اور وہ من عقود المعاوضات ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا جو تکافل ہے وہ من عقود التبرعات ہے. کیا ہے؟ من عقود التبرعات، ٹھیک ہے. اور کل میں نے آپ کو ایک قاعدہ قانون بتایا تھا کہ بعض چیزیں عقود معاوضات میں حرام ہوتی ہیں، عقود تبرعات میں حلال جائز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تکافل چلانے والے بھی کوئی بھی یہ آپ سے نہیں کہے گا کہ تکافل کے اندر غرر اور ربا موجود نہیں ہے، یہ آپ سے وہ نہیں کہیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ جی موجود ہے لیکن یہ من عقود المعاوضات نہیں ہے، من عقود تبرعات. من عقود تبرعات کیسے ہے؟ کہتے ہیں من عقود تبرعات ایسے ہے کہ جو تکافل کرانے والے لوگ ہیں، تکافل آپ کو پتہ ہے یہ من باب تفاعل ہے، کفالت سے ایک دوسرے کی کفالت کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جو پہلا معاہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسٹمر کے درمیان اور تکافل کمپنی کے درمیان. معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ وقف کرنے کا. معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ وقف کرنے کا.
جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اپنی ایک مخصوص رقم وقف کرتا ہے، اور وہ کہاں بھیجتا ہے اس وقت رقم کو؟ کمپنی نے ایک وقف پول بنایا ہوتا ہے، وقف پول، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر یہ وقف کے پیسے ڈالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے نے وقف پول میں ڈالے، دوسرے نے ڈالے، تیسرے نے ڈالے، 100 نے ڈالے، 1000 نے ڈالے، لاکھ نے ڈال دیے، ایک وقف پول بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ رقم جو ہے یہ بطور وکالہ فیس کے تکافل کمپنی کو دی جاتی ہے، بطور کس کے؟ وکالہ، وکالہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، وکالت کرنا، کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کرنا، اپنا نائب مقرر کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ میری طرف سے یہ کام کرے گا۔ تو تکافل کمپنی جو ہے وہ وکالہ فیس لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم اس کو تکافل آپریٹر کمپنی کہتے ہیں، کہ وہ تکافل آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تکافل کمپنی کی ذمہ داری کیا؟ تکافل کمپنی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وقف پول کو مینیج کرے گی، وقف پول کی دیکھ بھال کرے گی، کہ وقف پول میں کتنے پیسے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حفاظت کرنا، یہ پہلا ذمہ داری ہے تکافل کمپنی کی، ٹھیک ہے۔ پھر تکافل کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ جو وقف پول میں پیسے آتے ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں جی پیسے پڑے تو ہوئے ہمارے پاس، اب پڑے تو ایسے تو کم ہوتے رہیں گے، تو کیا کیا جائے؟ وہ اس کو اٹھا کے تو انویسٹ کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ انویسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں مضاربہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاربہ۔ تو تکافل کے اندر آپ کے پاس 3 چیزیں آ گئی، کون کون سی؟ پہلی چیز کیا آئی؟ وقف۔ دوسری چیز کیا آئی؟ وکالہ۔ تیسری چیز کیا آئی؟ مضاربہ۔ تو آج کل جتنی بھی تکافل کمپنیز تکافل کرا رہی ہیں، اس کے پاس یہی ماڈل ہوتا ہے۔ تکافل کے اندر 3 ماڈل ہوتے ہیں، وقف پلس وکالہ پلس مضاربہ ماڈل، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو تکافل میں جو وقف پول کے پیسے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے اندر، اور اس انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ آتا ہے وہ پروفٹ وقف پول میں بھی واپس جاتا ہے، اور جنہوں نے وقف کیا ہوتا ہے پیسے ان کے پاس بھی واپس جاتا ہے، ان کو بھی منافع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو بھی مضاربہ میں سے پروفٹ، ان کو بھی منافع دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بالکل اختصار کے ساتھ وقف پول۔ اب وقف میں کب کرتا ہوں پیسے؟ اب مثلاً میں اگر اپنی گاڑی کی انشورنس کرانے جا رہا ہوں تو وہ کہیں گے جی آپ گاڑی کی انشورنس نہیں کرائیں گے، آپ اصل میں ہم سے وقف کا تکافل کا معاہدہ کریں گے۔ تکافل کا معاہدہ یہ ہوگا کہ جی آپ اتنے رقم ہر مہینے یا 3 مہینے بعد آپ وقف پول کے اندر ڈالتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ کی گاڑی کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ہے یا چوری ہوتی ہے تو ہم اتنی رقم آپ کو وقف پول میں سے نکال کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گویا کہ وقف کیے ہیں پیسے اپنے، آپ نے کیا کیے ہیں؟ اپنے پیسے وقف کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ ہی کے وقف پول میں سے پیسے نکال کے آپ ہی کو ہم واپس کر دیں گے، تاکہ آپ کا نقصان پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ عقود معاوضات میں سے نہیں ہے، عقود تبرعات میں سے، کیونکہ وقف جو ہے اس نے تو وقف کیے ہیں پیسے، اس نے کوئی لین دین تھوڑی کی، اس نے کوئی بیع تھوڑی کی ہے اس کے اندر، اس نے تو وقف کیے ہیں پیسے اپنے، ٹھیک ہے۔ وقف کس کام کے لیے کیے ہیں؟ کہ اگر کسی کا بھی نقصان ہو جائے، میرا نقصان ہو جائے، کسی اور کا نقصان ہو جائے، تو اس کا نقصان اس وقف پول میں سے کر دیا جائے۔ یہ سسٹم برادریوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ برادریوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ برادری والے چند لوگ ایک جگہ پہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ بھئی چلو کسی کی شادی آ گئی تو اس میں سے پیسے نکال کے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے کوئی جنازے کا مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری کا مسئلہ آ گیا تو اس میں سے پیسے نکال کے اس کو دے دیں گے۔ برادریوں کے اندر بھی یہ سسٹم ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بڑے جو ہے وہ لیول پہ یہ سسٹم کر دیا ہے۔ اب سارے لوگ اپنے پیسے وقف کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کسی کا نقصان ہوگا اس میں سے پیسے نکال کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ اس میں تو کوئی عقود معاوضات ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ من عقود تبرعات، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تکافل والا معاملہ ہے یہ میں نے آپ کو سامنے اختصاراً ذکر کر دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ من عقود التبرعات ہے، یہ من عقود المعاوضات ہے؟ ہاں آپ نے فتویٰ لگا دی ہلے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، معاوضہ جو ہے میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا کہ العبرۃ بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ آپ کہنے کو تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وقف کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وقف کرنے والا بیچارہ جو ہے وہ کسی مرحلے پہ آ کے مفلس ہو گیا،
اب وہ آپ کو مہینے کی قسطیں نہیں دے پا رہا، وقف پہ پیسے نہیں دے پا رہا، تو کیا آپ اس کا نقصان وقف پول میں سے کریں گے؟ ہاں، تکافل کمپنی سے یہ میں نے پوچھا ہے کہ حضرت آپ یہ بتائیں، دریا ایڈوائزر تھے، ان سے میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کو پیسے نہیں دے پا رہا قسطوں کے، آپ کیا کریں گے؟ کہہ لیجیے اس کا تکافل کینسل کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تو بھائی وہ تو مطلب معاوضہ تو تھا ہی نہیں نا، وہ دے یا نہ دے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا چلے، آپ نے برادری کا کہا، برادریوں میں مثلا 100 روپے سب نے ڈالے، 10,000 روپے جمع ہو گئے، کسی کی شادی ہے 5,000 روپے نکال کے اس کو دے دیے، کسی کا جو ہے وہ بیماری کا مسئلہ ہے 5,000 روپے اس کو نکال دیے، اب کسی کی پھر شادی آ گئی، اس کو 5,000 روپے چاہیے، تو برادری والے کیا کہیں گے؟ بھائی تم نے پیسے ڈالے تھے تو اس لیے ہم تمہیں لازمی دیں گے۔ برادری والے کہیں گے بھائی پیسے نہیں ہیں، ختم ہوگی بات۔ اب جس نے وقف پول میں پیسے ڈالے ہیں، اگر آپ کے وقف پول میں پیسے ختم ہو جائیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، وہ خود مانتے ہیں، اگر آپ کے وقف پول میں پیسے ختم ہو جائیں تو آپ جواب دیں گے اس کو کہ جی اب پیسے ختم ہو گئے جی، اب تو پیسے بچے ہی نہیں جی، سامنے والا بات مانے گا آپ کی؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو سیدھا عدالت لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ عدالت لے جائے گا کہ آؤ حضرت، ٹھیک ہے نا، آپ نے وقف کرا لیا، اب ذرا میرے ساتھ اب عدالت چلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عدالت کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں نیت کیا ہے کہ میں نے جو دیے ہیں اس کے عوض میں مجھے ملیں گے۔ یہ کون سا تبرع ہے؟ یہ تبرع کہاں سے ہے؟ تو میں نے جو آپ کو حیلے کی تعریف کر بتائی تھی وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ نے وسائل، ایک وسیلہ خفیہ آپ نے بنایا، اور حرام مقصود آپ کا کیا ہے؟ اس حرام تک پہنچنا، ٹھیک ہے۔ اور حیلے کو پہچاننے کی جو اس کی علامت ہے وہ کیا ہے کہ یہ مرکب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تکافل کے اندر کتنی چیزیں ہیں، وقف، وکالت، مضاربہ، سب بڑھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ حیلہ ہے، یہ کیا ہے؟ حیلہ۔ اور ایک اور مزے کی لطیفے کی بات ہے کہ وقف والی بات جب کرتے ہیں نا، وقف تو خیر آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ، یا اس کو آپ نے اپنی جو مختلف احادیث کی کتابیں فقہ میں، تو وقف کے بہت سارے جو ہیں وہ ارکان ہیں، اس کی تعریف ہے، مثلا اس کی تعریف ہے تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ۔ وقف کی تعریف کیا ہے؟ تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ، کہ اصل کو روک دینا اور اس کا جو منفعہ ہے اس کو پھیلا دینا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ۔ تو جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وقف وہ چیز کی جا سکتی ہے کہ جو استعمال سے ختم نہ ہو، جس کی اصل باقی رہے، جس کی اصل کیا ہے؟ باقی رہے، ٹھیک ہے۔ اب روٹی آپ وقف نہیں کر سکتے، روٹی کا استعمال کیا ہے؟ کھانا، وہ کھانا تو ختم ہو گیا، تو وہ تو آپ وقف کر ہی نہیں سکتے۔ اب وقف وہ چیز کر سکتے ہیں کہ جس کی استعمال کے بعد بھی اس کی اصل کیا ہے؟ باقی رہے، جیسے مبنی ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی باغ ہے، کوئی زمین ہے کھیتی کی، ٹھیک ہے نا، کوئی جانور ہے مثلا، تو یہ چیزیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وقف کر سکتے ہیں، جو استعمال کے بعد بھی باقی رہے۔ اس لیے کہتے ہیں تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ، کہ اصل کو تحبیس کرنا، اس کو روکنا۔ تو یہاں تو جو آپ نقود وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو خود احناف کا موقف یہ ہے کہ نقود کا وقف جائز نہیں ہے۔ خود احناف کا موقف کیا ہے کہ نقود کا وقف یعنی پیسوں کا وقف جائز نہیں ہے۔ وقف کیا چیز کی جائے گی؟ وہ چیز کی جائے گی جو کہ باقی رہے، کوئی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، کوئی زمین ہے، وہ آپ وقف کر سکتے ہیں۔ پیسوں کا وقف آپ کے یہاں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیسوں کا جو وقف ہے، بڑی مزے کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ وقف النقود کا جو موقف ہے، اس کے جواز کا جو موقف ہے، وہ فقط امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات بیوع کے اندر بھی اور دوسری ابواب کے اندر بھی اپنا منفرد موقف رکھتے ہیں، اور بڑی دھڑلے سے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے بڑے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو وقف النقود کا جو موقف ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، زکوٰۃ کے متعلق حدیث ہے کہ جس میں 3 افراد نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ابن جمیل اور خالد ابن ولید اور جناب عباس، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جمیل کے بارے میں تو منافق تھا، فرمایا کہ وہ تو انتقام دے رہے اس کا کہ اللہ نے اس کو غنی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب خالد بن ولید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا
کہ حبس ادراعہ واعتدہ فی سبیل اللہ، کہ جناب خالد بن ولید نے اپنی جتنی بھی زریں ہیں، جتنا بھی سامان ہے، وہ سب اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سامان کے اندر دینار اور درہم بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی، اس لیے انہوں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، کہ انہوں نے وقف کر دیا، وقف کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو وقف کر دیا اپنا سامان سارا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نقود کا وقف جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خالد بن ولید کے وقف کو وقف قرار دیا تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں بہرحال مختلف آ رہا ہے محدثین کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وقوف کا لقب جو ہے احناف کے ہاں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں ذرا کی بات ہی، وہ اس کے اندر نقود بھی تھے، درہم و دینار بھی تھے اس کے. تو احناف کا موقف کیا ہے کہ نقود کا وقف جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا انہوں نے، یہاں جائز کر دیا. یہاں جو انسان پیسے جو وقف کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، پیسے وقف کر رہا ہے نا، تکافل کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، پیسے وقف کر رہا ہے. اور ان کے جو پاک قدر تکافل کے جو ہیڈ تھے مفتی ارشاد صاحب ہیں، ان سے ملاقات میری ہوئی، بات چیت بھی ہوئی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ کے یہاں تو موقف ہی نہیں ہے، یہ نقود کے وقف کا تو موقف ہی نہیں ہے آپ کا. کہتے ہیں ہاں جی وقف کا تو موقف نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں نا، اس سے ہم بلڈنگ خرید لیں. میرے سامنے کی بات ہے، اس سے ہم کیا کر لیں، بلڈنگ خرید لیں، پھر ہم بلڈنگ وقف کر دیں. میں نے کہا ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ تو خیر پھر ان کے ساتھ جو بحث ہوئی سو ہوئی، لیکن یہ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سے ہمارے سامنے نام آتے ہیں نا، یہ تکافل، اسلامک بینکنگ، تو یہ تو وہ، اس سے مرعوب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ان کے پیچھے سوائے ہیرا سازی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال غرر کے تعلق سے چند ایک باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں آپ کو. نہیں جو صرف تکافل جس کے پاس ہوتا ہے صرف اسی کو ملتا ہے، وہ تو تکافل کمپنی اپنے لیے فیس لیتی ہے. اچھا آگے اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. دیکھیں انشورنس پالیسی، یہ سوال بار پہلے بھی آیا تھا، اگر آپ کو کہیں لینی پڑ جاتی ہے، کسی وجہ سے ضروری ہو جاتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ انشورنس کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر قرآن اگر آپ خود کرایا جا رہا ہے اس کو آپ کرا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کلیم کرنے جائیں گے تو آپ فقط اتنے پیسے استعمال کر سکتے ہیں جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر تو پیسے دیے ہی کم ہیں تو بہتر ہے کہ کلیم ہی نہ کریں، لیکن اگر زیادہ پیسے دیے ہوئے ہیں تو آپ کلیم کر لیں، لیکن آپ اس میں سے جو پیسے آپ کو ملیں گے اس میں سے حلال کتنے ہوں گے آپ کے لیے، جتنا آپ نے دیے ہیں، اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ مجبوری کی صورت میں اگر کرانا پڑ جائے، ورنہ اصل یہ ہے کہ نہیں کرانا چاہیے اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا چیز؟ انویسٹمنٹ کے مسائل آگے آتے ہیں انشاءاللہ، اس میں غرر نہیں ہے، اس میں ربا کے مسائل ہیں، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز میں غرر کے تعلق سے صرف میں چند مسائل جو عصر حاضر کے مسائل وہ صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں آپ کے تشخیص الاذہان کے لیے اور تطبیق جو ہے نا ان احادیث کے لیے، ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اور ہمارے یہاں آتا ہے، پچھلے دنوں بھی کل کی بھی بات ذکر کر رہے تھے، تو اس میں کچھ طلباء کی طرف سے سوال آیا کہ جی بعض کمپنیز جو ہیں، اب یہ غرر تابع و غرر اصل والی بات آ گئی، ٹھیک ہے نا. بلکہ میں آگے چل کے کروں گا انشاءاللہ، جب آگے حدیث آ رہی ہے تو اس میں کچھ تفصیل ذکر ہو جائے گی. اب آگے پڑھیں حدیث، نکل جائے گا وقت. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. اگلی بھی پڑھ لی سر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارايت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. جی یہ روایت بھی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نہى البائع والمبتاع، یہ تاکید ہے، نہى البائع والمبتاع کہ دونوں کو منع کیا، بائع اور مشتری کو۔ کس چیز سے منع کیا؟ نہى عن بیع الثمرہ، پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ ان کے پکنے کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے، حتی یبدو صلاحها۔ اسی طریقے سے جناب انس بن مالک نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ نہى عن بیع الثمار حتی تزہی، قیل وما تزہی قال حتی تحمر، تو یہ بھی بدو صلاح میں آتا ہے، یعنی اس کا سرخ ہو جانا، یہ کھجور کی بات ہو رہی ہے، جب وہ سرخ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پکنا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کو ان میں پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بیچنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس میں ممانعت کی علت کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ ہاں ضرر، کیا ہوگا اس کے اندر؟ اس میں جہالت المبی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا کہ جو مقدور اعلیٰ تسلیم ہی کی کیا دلیل ہے، تو یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا پھل دے سکے گا، ٹھیک ہے، وہ کتنا پھل دے سکتا ہے، پتہ چلے آفت آئی سارا ہی ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پتہ چلا کہ آفت نہیں آئی، پک کے سارا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ پکنے سے پہلے جب بک رہا ہوگا نا پھل، تو وہ کم قیمت میں بکے گا، پکنے کے بعد جب بکے گا تو زیادہ قیمت میں بکے گا۔ اچھا، پکنے سے پہلے جب وہ بکے گا تو کم قیمت میں بکے گا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں رسک ہے، اس میں خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں پتا کہ کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کم قیمت میں نہ بکے، اچھی قیمت میں بک رہا ہو، تب بھی اس کے اندر ضرر کا پہلو تو موجود ہے نا، نقصان کا پہلو تو موجود ہے، تو غرر بھی موجود ہے اور ضرر بھی موجود ہے اس کے اندر، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو بدو صلاح کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارے پھل پک جائیں، اس طرح تو پھل سڑ جاتے ہیں سارے نا۔ بدو صلاح کا مطلب ہے کہ اگر ایک بڑا باغ ہے، اس میں اب آپ کو چند ایک درختوں کے اوپر پکنے کی صلاحیت معلوم ہونا شروع ہو گئی ہے، اب آپ بیچ سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر ابھی سارا باغ جو ہے وہ سبز ہے، ہرا ہوا ہوا، ابھی تک کہیں پر بھی پکنے کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی، تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس بیع سے یہ جو ممانعت ہے، اس ممانعت سے دو چیزوں کا استثناء ہے، ٹھیک ہے، اس ممانعت سے دو چیزوں کا استثناء ہے۔ ایک ہے کہ بیع الثمر قبل بدو الصلاح، ٹھیک ہے، اس میں جواز ہے بشرط القطع، بشرط القطع، یعنی اگر وہ اسی وقت کاٹ کے دینے کی شرط لگا دے کہ بھئی ابھی کچا پھل اتار کے دے دو۔ آج کل کئی پھل ایسے ہیں جو کچے اتارے جاتے ہیں، جیسے کیلا ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، تو کیلا جو ہے وہ کچا ہی اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بشرط القطع ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ نہیں پکتا رہے گا اور یہیں سے پھر آپ نے اتار کے لے کے جانا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک استثناء کس چیز کا آ گیا؟ بشرط القطع۔ اور دوسرا استثناء جو ہے وہ ہے سلم کا، دوسرا استثناء کس کا ہے؟ بیع السلم۔ بیع السلم کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، جی پڑھیں۔ أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، قال فقلت لابن عباس ما قالوا حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا۔ جی، اب یہ روایت اس میں وہی دو بیوع ایک ساتھ ذکر ہو گئی جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان کا معنی اور جو مقصود ہے دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ تو جناب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ لا یکون لہ سمسارا، کہ وہ اس کے لیے کیا ہو؟ سمسار نہ ہو۔ سمسار کہتے ہیں ایجنٹ کو، ٹھیک ہے، سمسار کہتے ہیں کس کو؟ ایجنٹ کو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے کتاب الاجارہ کے اندر، اور اس سے انہوں نے دلیل لی ہے کمیشن کے جائز ہونے کی۔ کس کی دلیل لی ہے؟ کمیشن کے جائز ہونے کی۔ کیسے دلیل لی ہے بھائی؟ یا تو منع ہے، احسنتا، کہ اگر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ ان یبیع حاضر لباد، اگر ان یبیع حاضر لحاضر ہو تو جائز ہے، ان یبیع باد لباد ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے امام بخاری نے مفہوم مخالفہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ ایجنٹ بننا یا کمیشن لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب ایجنٹ کے حوالے سے کئی مسائل جو ہیں وہ کتاب الاجارہ میں بہرحال آتے ہیں، ہمارا کتاب البیوع چل رہا ہے، لیکن میں اختصاراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایجنٹ کے تعلق سے، کمیشن کے تعلق سے علماء کے مختلف موقفات ہیں، اور اس میں جو راجح موقف ہے واللہ عالم وہ یہ ہے کہ کمیشن لینا اول تو جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن جو ہے وہ پیسوں میں بھی طے کیا جا سکتا ہے اور فیصد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کمیشن اگر نامعلوم ہو، کمیشن اگر نامعلوم ہو اور بیچنے والا اپنے ایجنٹ کو اجازت دے دے تو یہ بھی جائز ہے عند البخاری رحمہ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاجارہ میں اس چیز کو ذکر کیا، اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے کہ جی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مثلاً کہ یہ چیز اتنے کی بیچ دو، اس سے اوپر جو ہے وہ تمہارا، اس سے اوپر تمہارا، مثلاً یہ چیز تم 50,000 کی میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے اوپر جو ہوگا وہ کیا ہے، وہ تمہارا۔ اب وہ چیز 60 کی بیچ دے، 70 کی بیچ دے، 55 کی بیچ دے، تو وہ جتنے کی اوپر بکے گی وہ اس کا کمیشن ہو جائے گا۔ تو یہ چیز عند الجمہور جائز نہیں ہے، عند الجمہور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اجارہ مجہول نہیں ہو سکتا، اجارہ مجہول نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ نہیں، اجارہ مجہول کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چونگی وہ کیا ہوتی؟ ٹیکس کو کہتے ہیں، نہیں مقصد میں سمجھا نہیں، جو کمیشن والا کہہ رہا ہے، کمیشن لے رہا ہے، ہاں اور وہ آگے اس کا مال بکواتا ہے، اس کا مال آگے بکواتا ہے۔ نہیں، اجارہ تو کسی بھی چیز میں طے کیا جا سکتا ہے نا، اس میں تو حرج نہیں ہے، یہ بیع تو نہیں ہو رہی، کمیشن ہے نا، تو کمیشن وہ قیمت میں طے کر لے یا کمیشن وہ چیز میں طے کر لے، وہ کمیشن میں ہی آ جائے گا نا، ایک لحاظ سے وہ کمیشن میں ہی آ جائے گا نا۔ مثلا اگر وہ کمیشن لے رہا ہے، مثلا اگر وہ چنگی نہ لے مثلا، تو کمیشن بڑھا دے گا اپنا، وہ ایسے ہی کرے گا نا، اس نے اپنا کمیشن کر کے چنگی لے لیے۔ جو میں آپ کی بات سمجھاؤں، ٹھیک ہے نا، تو مجھے مسئلے کی جو وضاحت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جو کمیشن ہے اگر وہ اس کے اندر پیسے لے رہا ہے اور چیز بھی لے رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، وہ اجارہ کے اندر دونوں چیزیں لے سکتا ہے۔ شیخ صاحب کمیشن اگر بغیر بتائے لے، بغیر بتائے نہیں، اگر اوکے میں دیکھیں سمسار کا جو معاملہ ہے نا، اس کے حوالے سے اجارہ کا جو معاملہ ہے، اس میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ امانت کے ابواب میں سے ہے۔ یہ کس میں سے ہے؟ امانت کے ابواب میں سے ہے، یعنی جتنی امانت اس میں درکار ہوتی ہے شاید بیع میں بھی درکار نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو کمیشن والا معاملہ ہے، اس میں امانت والا معاملہ ہے، وہ بغیر بتائے نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ لازمی بات ہے کہ اس کو اجازت موجود ہے۔ اجارہ مجہول ہوگا، یعنی اس کی جو اجرت ہے وہ مجہول ہوگا۔ اگر یہ چیز معروف ہو جائے کہ کمیشن رکھا جاتا ہے تو جی پھر حیثیت واضح کرنے کی ضرورت رہتی ہے، یعنی اگر پتہ ہے کہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی جو کمیشن سینٹر والے ہیں وہ کمیشن رکھتے ہی رکھتے ہیں، آپ کا پلاٹ بکوائیں گے، گھر بکوائیں گے، کچھ بھی بکوائیں گے، تو کیا اس میں بھی حیثیت واضح کرنی پڑے گی کہ بھائی میں اتنا کمیشن رکھتا ہوں یا اتنا یہ معاملہ ہے، یا صرف اس کا یہ مارکیٹ میں واضح ہو جانا کافی نہیں، عقد تو کرنا پڑے گا نا، واضح تو کرنا پڑے گا، عقد تو کرنا پڑے گا، یا تو وہ کہے کہ جی میں اتنا فیصد دوں گا، اگر معروف ہے عرف کے مطابق ہے، پتہ ہے، پھر تو صحیح ہے، یہ بات معروف ہے کہ آپ کے ایجنٹس جو ہے نا وہ اتنا رکھتے ہیں۔ ہاں صحیح ہے، عرف کے مطابق ہے تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی آگے پڑھیں۔ أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله۔ جی بال دیکھیں کمیشن کے حوالے سے نا، کیونکہ ہمارا یہ باب نہیں ہے کمیشن کا، اجارہ کا، اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ اختصاراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہم توجہ جو رکھیں وہ بیوع کے اوپر رکھیں۔ جی
کتاب الاجارہ کے اندر یہ مسائل آتے ہیں. جی جو اگلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے انہوں نے حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ ذکر کی ہے وہ ہے مزابنہ کے تعلق سے. ٹھیک ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ تھی. مزابنہ جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے زبن سے، زا با نون زبن، اور الزبن هو الدفع دھکیلنا. ٹھیک ہے. تو مزابنہ میں اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مدافعہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکیلا جاتا ہے. دھکیلا کس چیز میں جاتا ہے؟ مزابنہ میں اصل میں بے کیا ہوتی ہے؟ آگے اس کی تفسیر جو عبداللہ بن عمر نے ذکر کی کہ یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا، کہ اپنے باغ کا وہ پھل بیچے اگر کھجور ہے، ان کان نخلا کھجور ہے تو بتمر کیلا، تو کھجور جو ہے اس کا کیل کر کے، اس کا ماپ کر کے وہ بیچتا ہے اس کھجور کے عوض میں جو درخت پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کھجور کا درخت ہے اور کھجور ابھی درخت پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی پکی نہیں ہے یا ابھی پکنا شروع ہوئی ہے مثلا، اب اس کو قیمت چاہیے. یہ جو دوسرا شخص ہے یہ کہتا ہے کہ جی تم نے یہ کھجور جو اتارنی ہے، بعد میں تم اتارو گے تو تمہاری ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، میرے پاس کھجور پڑی ہوئی ہے، تم یہ کھجور لے لو اور یہ درخت پہ لگی ہوئی ہے مجھے دے دو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بے ہو رہی ہے بالتمر، اور جو کھجور درخت پہ لگی ہوئی ہے. تو جو زمین پر رکھی ہوئی کھجور ہے وہ تو مکیل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا تو کیل کر لیا آپ نے، اس کا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اتنا اس کا ماپ ہے، یہ اتنا اس کا وزن ہے. جو درخت پہ لگی ہوئی کھجور ہے اس کا ہوتا ہے خرس، خا را صاد آگے آ رہا ہے خرس. ٹھیک ہے نا. تو خرس کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا. خرس کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا. ٹھیک ہے. اندازہ لگانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مدافعات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی اتنی کھجور ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی اتنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی اتنی ہے، یہ تو اتنی ہو جائے گی. اس میں مزابنہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں دفع ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھکیلا جا رہا ہوتا ہے خرچ کے اندر. اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ مزابنہ. ٹھیک ہے. تو مزابنہ جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے کہ جو کھجور درخت پہ لگی ہوئی ہے اس کو بیچا جا رہا ہے اس کھجور سے جو زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور جو زمین پر پڑی ہوئی کھجور ہے اس کی مقدار ہمیں معلوم ہے، جو اوپر لگی ہوئی ہے اس کی مقدار مقدر ہے، خرچ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اندازہ لگایا ہوا. اس بے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ غرر ہے. اچھا اگر فرض کریں کھجور درخت میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پکنے کے آثار ظاہر ہو گئے، اب میں خریدنے آ رہا ہوں اور میں اندازہ لگا کے کھجور خرید رہا ہوں، جائز ہے نا جائز ہے؟ ہاں ابھی تو آپ نے کہا غرر ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ مزابنہ میں منع کا سبب غرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزابنہ میں جو ممانعت کا سبب ہے وہ ربا ہے. وہ کیا ہے؟ ربا. کیونکہ کھجور جو ہے یہ اجناس ربوی میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بیچا جا رہا ہے کھجور کے بدلے. کھجور درخت پہ لگی ہوئی ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے کس کے بدلے؟ کھجور کے بدلے. ٹھیک ہے. اب جب ایک ہی جنس کا تبادلہ ہو رہا ہو تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مثلاً بمثل سواء بسواء. ٹھیک ہے. اب ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمیں معلوم ہوگی کہ یہ مقدار یہاں پہ کتنی ہے، 5 سا یہ پڑی ہوئی ہے اور ہمارا اندازہ ہے کہ یہ بھی 5 سا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی اندازہ تو لگا لیا نا ہم نے، نیچے پڑی ہوئی مقدار 5 سا وہ تو ہم نے ماپ کر لی یا وزن کر لی، اوپر جو لگی ہوئی ہے وہ ہم سب کا اندازہ یہی ہے کہ 5 سا ہوگی. لیکن شریعت نے منع کیا. کیوں منع کیا؟ یہاں پر ایک قاعدہ آتا ہے، وہ قاعدہ لکھ لیں اپنے پاس. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، اور یہ ربا کے تمام ابواب میں یہ قاعدہ آئے گا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ الجہل بالتماثل العلم بالتفاضل. ٹھیک ہے. اگر مثلیت کا علم نہ ہو تو یقین کر لیجئے کہ یہاں پہ تفاضل موجود ہے. ٹھیک ہے. الجہل بالتماثل العلم بالتفاضل، کہ اگر معلوم نہیں، اگر مثلیت کا یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا یقین ہو جانا چاہیے؟ تفاضل کا، عدم مثلیت کا. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ آتا ہے. تو ہم نے اندازہ تو لگا لیا کہ یہ 5 سا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندازہ جو ہے وہ علم نہیں ہو سکتا. اندازہ علم نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہاں پر چونکہ لا علمی ہے اس وجہ سے اس کی یہاں پر بیع نہیں ہو سکتی. ہاں اگر پیسوں کے بدلے میں کر رہے ہو، اب ربا کا مسئلہ ختم ہو گیا، وہ جنس تبدیل ہوگی. کھجور آپ
خرید رہے ہیں پیسوں کے بدلے میں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، آپ خرید سکتے ہیں، بھلے آپ اندازہ لگا کے خرید لو، ٹھیک ہے نا. تو ڈھیر کے ڈھیر خریدے جا سکتے ہیں چیزوں کے ڈھیر جو ہیں وہ اندازہ لگا کے خریدے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ان کان نخلا بتمر کیلا و ان کان کرما ان یبیعہ بزبیب کیلا، اگر وہ انگور ہے تو اس کو کشمش کے بدلے نہیں بیچا جا سکتا. وان کان زرعا ان یبیعہ بکیل طعام، اور اگر وہ کھیتی لگی ہوئی ہے اس کو اسی کھیتی کے بدلے میں، طعام کے بدلے میں نہیں بیچا جا سکتا. نہی عن ذلک کلہ، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ جو مزابنہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ممانعت کی علت کیا ہے؟ ربا، ٹھیک ہے. اور ربا کیوں آ رہا ہے اس کے اندر؟ الجہل بالتماثل، کہ ہمیں مثلیت کا علم نہیں ہے. تو جب جنس ایک ہوتی ہے اس کے اندر العلم بالتماثل ہونا ضروری ہے. الجہل بالتماثل اگر ہوگا تو وہ بیع منع ہو جائے گی. آگے پڑھ لیں تو آخری حدیث ہم چھوڑ دیں گے، باقی یہ تاکہ آپ کا مکمل ہو جائے. جی. أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة عن المخابرة والمحاقرة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقرة الحنطة في سنبلها بحنطة. جی، یہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی یہ حدیث ہے، اور یہ اس کے اندر وہی بیع بیان ہوئی ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرۃ والمحاقلۃ وعن المزابنۃ وعن بیع الثمرۃ حتى یبدو صلاحها. تو 4 بیوع اس میں ذکر کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک ہے مخابرہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے محاقلہ. محاقلہ جو ہے، مخابرہ کو بھی رہنے دیں، اب محاقلہ سمجھیں. محاقلہ جو ہے وہ مزابنہ ہی ہے. محاقلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مزابنہ ہی ہے. فرق اتنا ہے کہ مزابنہ ہوتی ہے پھلوں کے اندر اور محاقلہ ہوتا ہے کھیت کے اندر، ٹھیک ہے. سیم، وہ بالکل ایک ہی جیسی چیزیں، ایک ہی مثل ہے. اور یہ جو آخری بیان بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاح ہوا، یہ آپ پڑھ چکے، ٹھیک ہے. اب آ جائیں مخابرہ کی طرف. تو مخابرہ کیا ہے؟ مخابرہ جو ہے یہ اس کے 2-3 معنی، یعنی 2-3 تفاسیر ذکر کی جاتی ہیں. ایک ہے مخابرہ کہ جس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کراء الارض، زمین کو کرائے پہ دینا، ٹھیکے پہ دینا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک مخابرہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ بھی ایک ٹھیکے پہ دینے کی ہی صورت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جس کی زمین ہوتی ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کسان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مساقات کے معنی میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو مخابرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ ممانعت مطلقاً نہیں ہے، وہ ممانعت مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس کی بعض صورتوں کی ممانعت. اور وہ کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص پیداوار کا کچھ حصہ متعین کر لے، پیداوار کا کچھ حصہ متعین کر لے. مثلاً وہ کہے کہ جی آپ میری زمین پہ آپ کھیتی باڑی کریں، ٹھیک ہے، اور میں اس کی اجرت آپ سے کیا لوں گا؟ 50 من لوں گا مثلاً، یا 15 من لوں گا، یا 20 من لوں گا. تو وہ من کے اندر اپنی اجرت کو، اپنے کرائے کو طے کر لے، پیداوار کا کچھ حصہ طے کر لے. اگر پیداوار کا یہ حصہ متعین کر لیتا ہے وزن کے اندر تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا پیداوار کا کچھ حصہ متعین کر لیتا ہے زمین کے حساب سے کہ جی اس زمین کی جو پیداوار ہے وہ میں لوں گا، اس زمین کی تمہاری ہے، ٹھیک ہے نا. تو زمین کی پیداوار کا حصہ اگر وہ وزن میں متعین کر لے، یہ زمین کی پیداوار کا حصہ وہ زمین کے حساب سے متعین کر لے، تو یہ جو مخابرہ ہے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، مخابرہ کس صورت میں جائز ہے؟ مخابرہ اس صورت میں جائز ہے جب وہ کیا ہو؟ حصہ مشاع ہو، فیصد جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ 10% میرا، 20% میرا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے کیا تھا. اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ مخابرہ جو ہے وہ خیبر سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے کیا کیا تھا کہ جو بھی پیداوار ہوگی آدھی ہماری آدھی تمہاری، 50% ہماری 50% تمہاری، ٹھیک ہے. اگر یہ چیز طے کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو پہلی جو صورت ہے جو جس میں اندر متعین کیا جا رہا ہے پیداوار کو، اس میں ممانعت کی علت کیا بنے گی؟ ربا. ہاں، اس میں ممانعت کی علت کیا بنے گی؟
ضرر نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے نا. بھائی مثلاً میں نے اگر 20 من خاص کر لیے، پتہ چلا پیداوار ہوئی 30 من تھی، 20 من تو مجھے مل گئے، کسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے. اور یا اگر میں نے زمین خاص کر لی تو پتہ چلا اس زمین پہ زیادہ ہو، خاص میں اس لیے کر رہا ہوں تو زمین پہ زیادہ ہو رہی ہے، باقی زمین پہ کم ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، دوسرے شخص کو کیا ہو رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کراء الارض میں اور مخابرہ میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ کراء الارض میں جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجارہ کا، ٹھیک ہے. اور مخابرہ کی جو دوسری صورت ہوتی ہے اس میں جو معاہدہ ہوتا ہے وہ معاہدہ ہوتا ہے کس کا، شراکت داری کا، مضاربہ کا، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کچھ فروق علماء نے ذکر کیے ہیں، تو میں اس میں اتنی تفصیل اتفاق کرتا ہوں. جی جی، پیداوار کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پیداوار ہو نہ اگر پیسوں میں طے کر لیا تو یہ تو کراء الارض ہو گیا نا، یہ تو مسئلے ختم ہو گیا نا، یہ اجارہ کا معاہدہ ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ اجارہ کا معاہدہ، اگرچہ نقصان ہو کسان کو اس کا وہ کوئی مسئلہ نہیں. اب کراء الارض ہے، کراء الارض کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پیسوں میں طے کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جیسے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا، وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، دینار و درہم کے بدلے میں آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عرایا کی بات آ رہی ہے، عرایا انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں، ابھی آپ کو تھوڑا وقفے کا وقت ہے. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني